فخر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ واقعی شیروں کا شہر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے آج اوورسیز ہاسپٹل کی بنیاد رکھ کے اس کا افتتاح جو آج کیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے عیدی ہیں، انہوں نے باتیں نہیں کی، کر کے دکھایا۔ میرا خود کیونکہ ویلفیئر سے کافی پہلے یہ پایا جاتا تھا کہ جب پیسہ آتا ہے تو وہ دبدبہ قائم کرنے کے لیے ہتھیار اور اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج اس ہسپتال کا افتتاح ہو رہا ہے، ہم سارے اس کا حصہ بنیں۔ لوگ باہر سے ہیں، باہر کے اضلاع کے لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں اس وقت منڈی بہاؤالدین کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اوورسیز نے انہوں نے مثبت کاموں کی طرف اب قدم بڑھایا ہے۔ میں اوورسیز کے جو والدین ہیں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پہلے بھی اوورسیز ہمارے مہربان تھے، کما کر کے ہماری دال روٹی کا ذریعہ تھے۔ اب انہوں نے صحت مند منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے جو سکتے ہیں سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ۔ PNC24 میں ہوں ارسلان گوندل۔ میں اس وقت موجود ہوں اوورسیز اسپتال کی افتتاحی تقریب میں۔ موجود ہیں امیدوار جماعت اسلامی PP ارسد زید عمران گوندل صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا کیا پیغام ہے اس حوالے سے، کیا اس اقدام کو کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جتنے اوورسیز لوگ جنہوں نے یہ کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں، پہلے ایک منفی پہلو یہ پایا جاتا تھا کہ جب پیسہ آتا ہے تو وہ دبدبہ قائم کرنے کے لیے ہتھیار اور اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن اب جو ہماری نیو جنریشن آ رہی ہے اوورسیز نے، انہوں نے مثبت کاموں کی طرف اب قدم بڑھایا ہے، جس کا ایک ماڈل ہمارے سامنے اوورسیز ہاسپٹل کی صورت میں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز ہاسپٹل جو ہے یہ اتنا بڑا کام ہے منڈی ڈسٹرکٹ کا، جو آج تک ہمارے منڈی ڈسٹرکٹ کے نہ سیاستدان کر پائے ہیں، بڑے بڑے سیاستدان آئے ہیں، نہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کر پائے ہیں، بڑے بڑے نہ تاجر کر پائے ہیں۔ یہ ان چند نوجوانوں نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ اور یہ ہاسپٹل میں ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں، وہاں پہ ٹاپ کلاس کی مشینری فیکلٹی ہے اور وہ سہولیات ہیں جو بڑے سٹیز کے اندر بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں شاید نہ ہوں۔ تو یقین کریں کہ آج دل بڑا خوش ہوا ہے، اور جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج ایک روشن پاکستان کی جھلک نظر آئی ہے، اور ہم جو ہر وقت ایک گھٹن سوچ میں رہتے ہیں کہ اس ملک کا کیا بنے گا، آج نظر آیا ہے کہ اس ملک میں بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ نیو جنریشن جو ہے اور اوورسیز جو ہیں وہ انشاءاللہ اس میں سب سے آگے ہیں۔ تو اس میں اوورسیز کے علاوہ جو مخیر ذات ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں؟ بقیہ جو مقامی لوگ ہیں اوورسیز کے علاوہ، وہ بھی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، یہاں کی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو ڈونیشن ہے وہ ادھر کے مقامی لوگوں نے جو اوورسیز نہیں بھی ہے انہوں نے بھی اناؤنس کی ہے۔ تو میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے، ہم سب کو۔ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور جہاں پہ مستحق لوگوں کے لیے مطلب اچھی فیسلٹیز ہوں گی، یہ کام گورنمنٹس کے ہیں، کیونکہ ہماری حکومتیں ناکام ہیں تو اس لیے لوگوں کو خود آگے آنا پڑ رہا ہے۔ اور اوورسیز جو ہمارے ملک کے حالات جس طرح دیکھتے ہیں تو انہوں نے خود سوچا ہے کہ ہم آگے آئیں، اور جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں جس طرح کی سہولیات دیکھتے ہیں، ہم اپنے ملک میں بھی وہاں پہ یہ ان چیزوں کا انتظام۔ شکریہ جی۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹر PNC رستم علی خان صاحب، تو اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کہ وہ اس تقریب کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ارسلان، اگر میں آج کہوں فخر کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ واقعی شیروں کا شہر ہے۔ ایک دو سال سے جو سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹیں دیکھنے کو مل رہی تھی کہ لوگ باہر جاتے ہیں اور باقی پاکستان پیسے بھیجتے ہیں اور اسلحہ خریدا جاتا ہے اور اسلحے سے وہ آگے وہ قتل و غارت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے آج اوورسیز ہاسپٹل کی بنیاد رکھ کے اس کا افتتاح جو آج کیا ہے، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور باقی اس کے علاوہ مستحق افراد کے لیے، ان کے ریلیف کے لیے اور باقی رفائی کے کاموں کے لیے جو اور مسائل کے حل کے لیے کافی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی اوورسیز پاکستانیوں کے اہم کردار رہا ہے مسائل کے حل کے لیے، اور یہ ہاسپٹل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مستحق افراد کے لیے اور باقی تمام شہریوں کے لیے ضرورت بھی تھی اس اسپتال کی، اور یہ اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس سے شہریوں کو ریلیف ملے گا۔ اور یہاں پہ جو مجھے ایک اس کی 24 گھنٹے ایمرجنسی ہے وہ مجھے پسند آیا ہے کہ وہ اوپن ہوگی 24 گھنٹے، اور اس میں جو ہے وہ کسی میں فرق نہیں ہوگا کہ کوئی مستحق آ رہا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مستحق افراد کے لیے جو پتہ چل جائے گا کہ یہ مستحق ہے اس کا فری علاج ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی بھی جو لوگ ہوں گے، کوئی خاص عام جو بھی ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کم قیمت میں ان کو معیاری جو ہے وہ علاج ان کو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ
یہ ہاسپٹل ضروری اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو علاج معالجہ کو لے کے شہریوں کو جو ہے وہ کافی سارے جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باقی ضلع میں جانا پڑتا ہے، لاہور راولپنڈی جو ہے وہ کہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ سٹی ہاسپٹل تھا پہلے، جو پہلے ڈی ایچ کیو تھا وہ بھی ریفر سینٹر کہا جاتا تھا، اور ابھی جو ہاسپٹل ہے وہ بھی سے ریفر سینٹر. میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن یہ مسائل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور میں یہاں پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جو مخیر ذات ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس جو ہے وہ کام میں حصہ لیں، کیونکہ ابھی انہوں نے جو افتتاح کر دیا ہے، ہاسپٹل کا افتتاح کر دیا ہے، تو اس سلسلے کو لے کے ہم سب نے آگے چلنا ہے. میڈیا پرسن، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، جو ہے وہ سوشل ورکر، تو ماں اپنا کردار ادا کریں، جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے، تاکہ اس سلسلے کو لے کے آگے لے جایا جا سکے. آج بھی کافی لوگوں نے جو ہے وہ فنڈنگ کی ہے، لاکھوں میں فنڈنگ آج کے دن بھی ہوئی ہے، اور فنڈنگ کی آگے بھی فنڈنگ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر فنڈنگ ہوگی تو مزید جو ہے وہ شعبہ جات بڑھیں گے تو شہریوں کو ریلیف ملے گا. فنڈنگ ہوگی تو مزید جو ہے وہ شعبہ جات بڑھیں گے تو شہریوں کو ریلیف ملے گا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی منشا بٹیانہ صاحب، تو اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اوورسیز ہاسپٹل کی اس اوپننگ سرمنی میں شامل ہوا ہوں، تو یقین کیجئے کہ میری روح اور دل کو نئے عزم اور نئے ولولے ملے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں میں نے دیکھا ہے، اگرچہ وہ دیار غیر میں ہیں، لیکن ان کے اندر پاکستانیت ہے، وہ ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. وہ پہلے بھی اوورسیز ہمارے مہربان تھے، کما کر کے ہماری دال روٹی کا ذریعہ تھے. اب انہوں نے صحت مند منڈی بہاؤالدین کے حوالے سے جو پروجیکٹ کیا ہے، جس کی اوپننگ کی ہے، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں اور دل و جان سے عہد کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے دعا گو بھی ہوں جس حد تک میں ایفرٹ کر سکا. جانتے تو ہوں گے جاوید اقبال گوندل صاحب، تو اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک تو سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں PNC 24 کی ٹیم کا کہ وہ اتنے بڑے سیمینار کو کور کر رہے ہیں. پیغام منڈی بہاؤالدین کی عوام کے لیے سب سے پہلے تو ان سب کو مبارکباد، اور اس کے بعد کہ ہم سب پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج اس ہسپتال کا افتتاح ہو رہا ہے، ہم سارے اس کا حصہ بنیں، چاہے وہ ڈونیشن ہے، چاہے وہ کوئی اور طریقہ کار ہے، اس کے بازو بنیں اور غریب اور مستحقین افراد کے علاج معالجے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں. جی میرے ساتھ اس وقت انجمن تاجران کے نائب صدر موجود ہیں، اسی وجہ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے تو جناب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم اس وقت کرسٹل میرج ہال میں اوورسیز ہاسپٹل کا جو یہ افتتاح ہونے جا رہا ہے تو اس تقریب میں شامل ہیں، اور مجھے یہاں دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی ہے. ہمارے جو اوورسیز جو ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے اوورسیز بھائی، ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کے جو ہماری شان ہے، الحمدللہ انہوں نے ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین، ہمارے شہر کے لیے یہ ہاسپٹل کا جو تحفہ ہمیں دیا ہے، ہم انتہائی ان کے مشکور ہیں. اور یہاں پر میں اوورسیز کے جو والدین ہیں ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ کے ہونہار ثبوتوں نے الحمدللہ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے لیے یہ جو کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ تا قیامت صدقہ جاریہ ہوگا، اور الحمدللہ ہم ان کے لیے دعا گو ہوں گے. اور آپ سب تو پہلو تو ساڈا جڑا ایورسیز پاکستانیہ ساڈا ہاسپٹل بنایا نا، اسی تین مبارکباد پیش کرنے ہیں کہ انہیں ایک بہت کامیاب بہت بڑا کام کیتا ہے. منڈی بہاؤالدین دی صورتحال ہے جتھے روزانہ قتل و غارت، چوریاں ڈکیٹیاں ہوندیاں نا. دوجی اگر سائڈ ویکھی جائے تو اوورسیز پاکستانیہ ایک انتہائی اچھا کام کیتا ہے. پورے منڈی بہاؤالدین دے ہر پنڈ وچ نا سوسائٹیاں بنائی جڑی اپنے پنڈ دا کام کر دیا، اپنی جیب چو خرچہ لا کے ہر پنڈ نو ماڈل پنڈ بنا رہے ہیں. اس طرح ساڈا یہ ہاسپٹل بھی ماشاءاللہ یہ غریب عوام دا جڑا وہ فری علاج ہوئے گا. اور مخیر حضرات اگے ساری گزارش ہوئے گی کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لو تو اس ہاسپٹل کو کامیاب ہونا. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں افتخار احمد جو پانڈوال ویلفیئر سوسائٹی کے ممبر ہیں، تو اس وجہ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. میں اپنی بات کا آغاز ایک کوٹ سے کرنا چاہوں گا. یہ if people are not laughing at your goals it means that your goals are too small. اس چیز کا عملی مظاہرہ ہو چکا ہے. اس دن دیکھیں جب اس چیز کا ایک خواب دیکھا گیا تھا اوورسیز ہاسپٹل کے نام سے، نہ صرف اوورسیز ہاسپٹل کے نام سے منڈی بہاؤالدین میں اوورال ایک ویلفیئر سوسائٹیز کا ایک جال بچھا دیا گیا، اور اس اوورسیز اسپتال کی پایہ تکمیل تک پہنچانا اور نہایت کم عرصے میں، اور جس طرح عالی شان اور شاندار پروجیکٹ یہ مکمل ہوا ہے،
میں حیرت گم ہوتی ہے کہ لوگ باہر سے آئے ہیں, باہر کے اضلاع کے لوگ آ کے باتیں کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں اس وقت منڈی بہاؤالدین کی دھوم مچی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی دو رائے نہیں, ہر جگہ پہ آپ کو اس چیز کی دھوم ملے گی. اور ایک گاؤں سے شروع ہونے والا یہ قصہ آج جس کی دھوم پورے پاکستان میں پہنچ چکے ہیں. میں بذات خود اور دوسرے پانڈوال ویلفیئر سوسائٹی کے جتنے ممبران ہیں, ہم سب پہلے ناصر عباس تارڑ صاحب, عبدالرؤف گوندل صاحب اور جتنے بھی منتظمین ہیں اس پروجیکٹ کے, اوورسیز اسپتال کے, جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا ہے. الحمدللہ ہمارے کافی ڈونرز حضرات ہیں جو پانڈوال ویلفیئر سوسائٹی کے ممبران ہیں, انہوں نے بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالا ہے, اور ہم ہمیشہ اس کار خیر میں ساتھ ساتھ ہیں اور قدم سے قدم ملا کے چلیں گے. بتائیں کہ آپ کو یہ جو اوورسیز اسپتال والے نے اقدام کیا ہے, اس کے بارے میں اوورسیز کا آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اوورسیز تو ریڑھ کی ہڈی ہے پاکستان میں, بالخصوص یہ جو کارنامہ ہے یہ منڈی بہاؤالدین کی تاریخ کا شاہکار ہے. ان 4 یا 5 میرے خیال سے مین ہیڈ ہیں, میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں. جناب عبدالرؤف گوندل صاحب بوت سے ہیں, ناصر عباس تارڑ صاحب چور دھیرا سے ہیں, اور ہمایوں سکندر وڑائچ صاحب مرالا سے ہیں, اور اعجاز بابر جو صدر ہیں وہ منڈی سٹی سے ہیں. تو یہ منڈی بہاؤالدین کے عیدی ہیں. انہوں نے باتیں نہیں کی, کر کے دکھایا. میرا خود کیونکہ ویلفیئر سے تعلق ہے, ہم وہاں پہ کام کرتے ہیں, ہمارے چھوٹے پروجیکٹ ہے. یہ پروجیکٹ منڈی بہاؤالدین کو انشاءاللہ جو ہے نا اتنا روشن کر دے گا کہ آنے والے وقت میں لوگ نام لیں گے کہ وہاں پہ جو اوورسیز ہاسپٹل بنا ہے وہاں کیا بات کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہاسپٹل انشاءاللہ پہچان بن جائے گا منڈی بہاؤالدین کی, آپ دیکھیں گے. تو آپ جو ہے نا عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس والے سے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومتیں تو کر کچھ نہیں رہی, اپنی اپنی زون کے اندر فاؤنڈیشن بنائیں, اوورسیز بھائیوں کو کیش کریں, ان کے پیسے کو یہاں عوام کی فلاح بہبود پر لگائیں. یہ سب سے اچھا اس وقت ہے, کیونکہ ترقیاتی کام تو ہو کوئی نہیں رہے, تو فلاحی کام کر کے آپ عوام کا دل جیت سکتے ہیں. اس وقت موجود ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ خواجہ عزیر صاحب, تو اسی وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خواجہ صاحب, آپ کیا عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں اس اوورسیز ہاسپٹل کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اوورسیز ہاسپٹل منڈی بہاؤالدین کی, اوورسیز ہاسپٹل کے بانی, اوورسیز ہاسپٹل کی انتظامیہ, اوورسیز ہاسپٹل کے ڈونرز اور اوورسیز ہاسپٹل کے والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے جنہوں نے ڈونیٹ کیا اور جنہوں نے اس کی بنیاد منڈی بہاؤالدین کی سرزمین کے اوپر احسن اقتدام رکھا اور لوگوں کو ایک پیغام دیا, فلاح بہبود کا ایک پیغام دیا, اور لوگوں کی اس تنظیم کو آگے حصہ بنایا, اور ہر غریب امیر کا علاج ایک ہی چھت کے نیچے ہو. جی, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کسان اتحاد کے صدر نصر اقبال باقوانا صاحب. تو اسی والے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ہاسپٹل کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, بہت مہربانی, شکریہ. میں اوورسیز ہاسپٹل جو بنا ہے نا منڈی بہاؤالدین, پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس چیز کی ہمارے ڈسٹرکٹ میں ضرورت تھی. اوورسیز بھائیوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے, ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے, کیونکہ عام لوگ جو ہے نا وہ بیچارے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. جو پرائیویٹ اسپتال ہیں وہاں 2,000 روپے 1,000 روپیہ فیس ہے ڈاکٹروں کی, مہنگے جو ہیں ان کے وہ ٹیسٹ ہیں, اس کے علاوہ دیگر معاملات ہوتے ہیں, وہ بیچارے مقصد تڑپ کر مار جاتے ہیں. تو اوورسیز والے جو بھائی ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے, ہم ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عوام کو پیغام یہ ہے, جب بھی عوام کو کوئی سہولت ملتی ہے اس سہولت کا فائدہ اٹھانا چاہیے, کیونکہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین کا پہلا ہاسپٹل ہے اوورسیز ہاسپٹل, تو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ان کو ہمیں جو غریب آدمی ہے نا, جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں, ان کو یہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں. دلاور وڑائچ صاحب جو تین چک سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام آباد سے اس ٹائم آئے ہیں اسپیشل تقریب جو ہے نا اس میں شمولیت کے لیے, تو اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ تقریب کیسی لگی اور اوورسیز اسپتال کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی. پہلا سوال کہ تقریب کیسی لگی. تقریب تو ماشاءاللہ بہت اچھی. ایک تو یہ ہے کہ جس کام کے لیے یہ تقریب ہوئی ہے وہ ایک یہ ہے کہ رفائی کام ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو ایک یہ قدم انہوں نے اٹھایا ہے, اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. اور جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں دوسروں کی خدمت کے لیے, اس کاموں میں یہ تقریبیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے آپ کو پتہ ہے اس ضلع میں جو ایک بہت غلط رواج ہے, ایک بندوق کلچر کا ایک سسٹم جو ہے وہ عام ہوا, جو ہمیں اکثر اسلام آباد میں بھی بار کہیں جا کر بتاتے کہ منڈی بہاؤالدین سے ہیں, تو اکثر یہ سننا پڑتا کہ آپ یار بڑے سخت لوگ ہیں. تو پھر تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی جو ایک اس طرح کا دبا ہمارے ضلع کے اوپر تھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ حالات یہ بالکل بدل چکے ہیں. ایک یہ تقریب, اس سے اب لوگوں کے اور بھی ذہنوں میں بہت سی اچھی پازیٹیو چیزیں آئی ہیں کہ ہمارا صرف کلچر یہی نہیں ہے کہ ہم اب کسی, ہمارے پاس اللہ نے نواز دیا ہے
ہم دوسروں کو دکھائیں جی یہ یوں ہے، بندوقیں ہیں، یہ سسٹم ہے. انشاءاللہ یہ سسٹم ختم ہوگا اور آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی نوازے گا وہ اسی طرح کے رفائی کاموں میں آئے گا انشاءاللہ. میں ہوں محمد نبیل احمد نمبردار. میں بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہوں اور میں ابھی ریسنٹلی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوں. اور میں نے جب یہ آ کے تو آج کا یہ پروگرام میں نے جو جوائن کیا تو مجھے ایک دلی خوشی ہوئی ہے، کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہر ایک چیز کا احساس باہر جا کر ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ چیز دیکھ کے اپنے خاص طور پہ منڈی بہاؤالدین میں اپنا جو ہمارا شہر ہے اس میں دیکھ کے یہ چیز بڑی چیز کی خوشی ہوئی ہے کہ ایک ترقیاتی کام ہمارے شہر میں بھی ہو رہا ہے اور الحمدللہ سب کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ اس میں ہم پارٹیسپیشن بھی کریں گے اور اس کام کو ہم انشاءاللہ انجام تک پہنچائیں گے اور اس میں ہم بھرپور تعاون کریں گے. جی بہت. وعلیکم السلام. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ اقدام کیسا لگا؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پر آ کے اور ماحول دیکھ کے. بڑا اچھا انتظام کیا گیا ہے یہاں پر اور میں عوام سے گزارش کرتا ہوں، عام عوام سے، کہ وہ یہاں پر آ کے اپنا علاج کروائیں اور جو دیگر منتظمین ہیں اور اسی طرح جو لوگ مخیر حضرات ہیں جو تعاون کر سکتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں بھی دی ہیں، بے شمار مال دیا ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس اوورسیز اسپتال کے ساتھ تعاون کریں. جی بہت شکریہ. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہارا ویلفیئر سوسائٹی کے صدر. اسی والے سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سہارا ویلفیئر سوسائٹی کے صدر سر خالد بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ جو ضلع منڈی بہاولدین میں ہاسپٹل کا اقدام اٹھایا گیا ہے اور ضلع منڈی بہاولدین میں کمال کا یہ سٹیپ اٹھایا گیا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ جو ہے نا محنت وہ ہے بھائی نصر ترڑ صاحب کی. اللہ انہیں خوش رکھے، سلامت رکھے اور یہ رہتی دنیا تک یہ دو اقدامات ہے یاد رکھا جائے گا. اس میں غریبوں یتیموں کا فری علاج کیا جائے گا. تو اس میں جو ہے نا ماشاءاللہ سارے بھائی مل جل کے تعاون کریں اور ان کا ساتھ دیں. تو اس میں ماشاءاللہ میں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. جی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سہارا ویلفیئر سوسائٹی مینا گوندل کی طرف سے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ سہارا ویلفیئر سوسائٹی کے صدر موجود ہیں خالد محمود اللہ صاحب. یہ سارا وفد جو ہے سہارا ویلفیئر سوسائٹی کا ہے. ماشاءاللہ ہمارے بہترین جو ایک رضاکار ہیں جہانگیر سپرا صاحب، وہ صبح ہی انشاءاللہ ان دا مارننگ یہاں پر پہنچ گئے تھے. انہوں نے اپنی خدمات یہاں پر اس پورے ایونٹ کو ارینجمنٹ کرنے میں اپنی خدمات پیش کی ہیں اور الحمدللہ اس سارے جو عمل کا سہرا جو جاتا ہے وہ ناصر ترڑ صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا اور اوورسیز جتنے بھی ہمارے بھائی تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کے اندر موٹیویشن پیدا کی اور پائی اکٹھی کر کے آج ایک سٹرکچر کھڑا کیا. اور الحمدللہ اس بات پر فخر ہے کہ منڈی بہاؤالدین جو کہ ایک ایسا ضلع تھا جس کے بارے میں یہ السلام علیکم. یہ جی اوورسیز کا ایک بہت اچھا سٹیپ ہے. ناصر عباس ترڑ صاحب ہیں، میاں وقار صاحب ہیں. میاں وقار صاحب اور میرے کلاس فیلو ہیں. شروع سے ہی یہ فلائی کاموں میں ان کی دلچسپی تھی. تو میں تو اکثر وہ میاں صاحب سے کہتا ہوتا ہوں اور ناصر صاحب سے کہ پیسہ جب آپ لوگوں کے پاس آ گیا تو پیسہ لگنا ہی لگنا ہے. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ کسی غلط کام پہ نہیں لگ رہا. اللہ کی راہ پہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں اور آپ کو اس سے سکون بھی ملتا ہے، لوگوں کو ریلیف بھی ملتا ہے. تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا انسانیت کی معراج ہے. تو میں ان سارے بھائیوں کو جناب مبارکباد پیش کرتا ہوں.